السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے۔ میرا موضوع ہے برکات تبرکات اور تابوت سکینہ۔ اس کے متعلق انشاءاللہ عزوجل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں انشاءاللہ عزوجل قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفصیل، اس کا شان نزول انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ اور طالوت اور جالوت کی جو لڑائی ہوئی تھی، جو جنگ ہوئی تھی بنی اسرائیل کے زمانے میں، بنی اسرائیل کے قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد، تو انشاءاللہ وہ چند واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں شروع سے اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس کی سلطنت کی من جانب اللہ ہونے کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہونے کی اور اللہ کے طرف سے واضح نشانی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب یعنی دلوں کا سکون کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ و آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں ہوں گی، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا تھا کہ قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کر کے ان کے بہت سے ایسی قیمتی چیزیں لے کر چلی گئی، جس میں تابوت سکینہ بھی تھا، اور بنی اسرائیل قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئی۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو طالوت نامی انسان کا بادشاہ منتخب فرمایا، جس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ یہ نہ تو دولت مند ہے نہ تو خاندانی ہے، یہ ہمارا بادشاہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان نزول، ان کے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ میں واقعات کے طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ تمام آیتیں پڑھنا چاہوں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کے بادشاہ ہونے کی
اور طالوت اور جالوت کے جنگ کا جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ ترتیب وار پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ ترجمے پر غور کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ جن لوگوں نے پچھلے جمعہ کا بیان سنا ہے وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ واقعات کیا کیا بیان کیے گئے تھے، اسی کی روشنی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا، حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے، حضرت شمویل علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ یعنی وہ قوم ایسی قوم تھی کہ پہلے تو وعدہ کرتی تھی اور وعدے سے مکر جاتی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم جنگ کا فرمائش کر رہے ہو، جنگ کی تمنا کر رہے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جنگ فرض کر دے گا تو تم کہیں اس سے منہ پھیر نہ دو۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل پر حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعے جنگ فرض کر دیا تو ان میں سے چند لوگوں نے اس کی اطاعت کی اور بہت سے لوگ اس سے پھر گئے، اور اس میں تعداد آتی ہے کہ 313 لوگ اس بات پر قائم رہے۔ 313 جو جنگ بدر کے جو لوگ تھے، جس میں ان کی تعداد بھی 313 تھی، بنی اسرائیل میں بھی 313 لوگ کیا ہوئے، قائم رہے، باقی کے لوگ جنگ سے کیا ہو گئے، مکر گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِيكًا قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، یعنی طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہوگا، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں حکومت کرنے کے۔ نبی نے فرمایا، حضرت شمویل علیہ السلام نے، بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یعنی حضرت طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے بڑھ کر کیا عطا فرمایا ہے؟ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت طالوت کو علم عطا کیا ہے۔ علم کی اہمیت کو سمجھے کہ طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل سے بڑھ کر کس طرح ہوئے، عظمت والے کس طرح ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا ہے اور جسم میں طاقت، یعنی دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم سے برتری
اور بڑائی کس طرح عطا کی کہ ایک تو ان کو علم عطا کیا اور دوسرا ان کو طاقت عطا کی، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کے من جانب یعنی اللہ کے طرف سے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس سے تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ وہ صندوق واپس آئے گا جو قوم عمالقہ تم سے چھین کر لے کر گئی ہے، اور طالوت تمہارا بادشاہ ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی نشانی یہ ہے، یہ اللہ نے جو فرمایا ہے اگر تم کچھ گواہ مانگتے ہو یعنی سکون قلب کے لیے کچھ نشانی مانگتے ہو تو تابوت سکینہ واپس آئے گا۔ تابوت سکینہ میں انبیاء علیہ السلام کے استعمال شدہ چیزیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے یہ بڑی نشانی ہے۔ ایمان ہونا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو تم کسی چیز پر یقین نہیں کرو گے، کسی چیز کو نہیں مانو گے۔ اللہ فرماتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفة بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا، اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو کی حد تک پانی پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے سب سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سو جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت یعنی مدد سے نوازتا ہے۔ یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ جب لڑنے کے لیے حضرت طالوت علیہ السلام اپنا لشکر لے کر نکلے تو معاملہ اس طرح ہوا کہ ایک نہر سے ان کو گزرنا تھا، اور وہ نہر آزمائش کی نہر تھی کیونکہ سخت گرمی تھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام، شمویل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور قوم جالوت سے، قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے جب وہ جا رہے تھے تو سخت گرمی تھی اور شدید پیاس کی شدت تھی، بہت پیاسے تھے وہ لشکر، اور ایک نہر سے وہ گزرنے والے تھے، اور اللہ نے پہلے ہی اپنے نبی کو آگاہ کر دیا، بادشاہ کو آگاہ کر دیا، اور بادشاہ نے اپنے لشکر سے کہا کہ تم ایک نہر سے گزرو گے، پانی کے نہر سے گزرو گے، کئی دن کے پیاسے اور شدید ان کو پیاس لگی تھی،
اس نہر سے گزرو گے تو حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، اور جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہے۔ ہاں اگر تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہے تو ایک چلو، یعنی ایک ہاتھ میں جتنا پانی آتا ہے، ایک چلو اگر پانی تم پینا چاہتے ہو پی سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے جانوروں کو ایک چلو پانی پلانا چاہتے ہو تو پی سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ تو ہوا کیا، اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں تھے، نہر کا پانی اتنا پیے کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ کتنا پیے؟ پیٹ بھر گیا۔ اس میں سے چند اصحاب تھے، چند ان کے ساتھی تھے، انہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا تو ان کے لیے وہ پانی کیا ہو گیا؟ اتنا کافی ہو گیا۔ جانوروں کو بھی انہوں نے اتنا پانی پلایا، اور جنہوں نے بھر پیٹ پانی پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کے ہونٹ کالے ہو گئے۔ اور بھر پیٹ پانی پینے کی وجہ سے کیا ہوا، انسان زیادہ کھانا کھانے کے بعد جس طرح سست ہو جاتا ہے، وہ قوم حضرت طالوت علیہ السلام کا لشکر بھی سست ہو گیا، پانی پینے کی وجہ سے سست ہو گیا، اور کہنے لگا کہ آج تو ہمارے پاس جالوت سے لڑنے کے لیے طاقت نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بھر پیٹ پانی پیا تھا۔ اور اس میں سے 313 جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بے شک اس سے لڑیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد نازل ہوتی ہے تو تھوڑے لوگ بھی بڑی قوم پر، بڑے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں۔ جس طرح میدان بدر میں، جنگ بدر میں 313,000 کے مقابلے غالب آئے تھے، اسی طرح بنی اسرائیل کے 313 لوگ جالوت پر، جالوت بادشاہ پر اور اس کے لشکر پر غالب آئے۔ اور معاملہ ہوا یوں کہ بہت سے لوگ لڑنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام بھی پریشان ہوئے تو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کے ذریعے وہی نازل فرمائی کہ تمہارے لشکر میں داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نہیں ہوئے تھے، ان کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ تو طالوت علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی جالوت کو قتل کرے گا، اس کی سائز میں پچھلے جمعہ بتائی تھی کہ اگر انسان جالوت کے پاس اگر کھڑا ہوا تو اس کے پنڈلیوں تک یا پھر اس کے ٹخنوں تک ہی وہ پہنچ سکتا تھا، اتنی ہائٹ تھی جالوت کی، جالوت بادشاہ کی، اس جابر کی۔ تو اعلان کیا، حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو کوئی جالوت کو قتل کرے گا تو میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دوں گا، آدھی دنیا کی حکومت دوں گا، اور اپنی بیٹی اس سے نکاح کروں گا، اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کروں گا۔ تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ شمویل علیہ السلام آئے کہ تمہاری قوم میں داؤد نامی ایک شخص ہے، ایک انسان ہے جن کی عمر اس وقت 18 سال یا پھر 20 سال یا پھر 22 سال تھی، وہ حضرت طالوت علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے پاس گئے۔ داؤد علیہ السلام راضی ہوئے اور ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھے اور وہ تیر اندازی، لگوری جس کو کہتے ہیں نا، گلیر جس کو مارتے ہیں، گلیر کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو آنکھ میں مارا، اور روایتوں میں آیا ہے کہ پیشانی کو مارا۔ اور جالوت کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، اس کی اونچائی بہت زیادہ تھی، وہ اپنے اوپر پورا پروٹیکشن کے طور پر پورا زرہ ہوا پہنا ہوا ہوتا تھا، پورا زرہ، صرف ایک آنکھ وہ کھلا رکھتا تھا صرف دیکھنے کے لیے، کوئی حملہ نہ کرے۔ اتنا ہائٹ والا انسان، پورا کی پورا زرہ پہنا ہے، صرف ایک آنکھ اس نے کھلی رکھی ہے تاکہ وہ لوگوں کو دیکھ سکے، ان سے لڑ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نشانہ باندھا اور وہ پتھر آنکھ کے ذریعے جا کر دماغ کو لگا، اور جالوت وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جالوت بادشاہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ 313 لوگ وہ 1000 کے لشکر پر غالب آئے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے وعدے کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی آدھی سلطنت عطا کی، اور اپنی بیٹی کا بھی نکاح ان سے کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ طالوت علیہ السلام کے انتقال کے بعد آدھی حکومت کے جو بادشاہ تھے، وہ پوری کی پوری حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلی گئی، پوری دنیا کی حکومت، اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا کس طرح قتل کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے،
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے ہوئے تو عرض کرنے لگے، یعنی تمام مسلمان 313 مسلمان، داؤد علیہ السلام، شمویل علیہ السلام، طالوت علیہ السلام عرض کرنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت ارزانی عطا فرما، صبر ہم کو عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ یہ آج ہم جو دعا نماز میں جو مانگتے ہیں کہ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بنی اسرائیل کی دعا ہے جو جالوت قوم کے متعلق انہوں نے مانگی تھی، اور آج ہم قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ آخر کی دو آیتیں ہیں فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر انہوں نے جب جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی، یعنی حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کا لشکر اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے جالوتی لشکر کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور انہوں نے جو چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں انسانی زندگی بعض جابروں کے تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں اے حبیب آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ وانک لمن المرسلین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ تو طالوت اور جالوت کی جنگ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہمیں یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھنا ہے، اور ہم کسی سے لڑ رہی ہیں، اپنے نفس سے لڑ رہی ہیں، دوسروں سے لڑ رہی ہیں، تو استقامت اور صبر کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کر کے دشمنوں پر فتح حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تابوت سکینہ کے متعلق تھا، اور طالوت وہ جالوت کی جنگ کے متعلق، اور داؤد علیہ السلام نے کس طرح جالوت کا خاتمہ کیا، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کے ذریعے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے برکات تبرکات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے استعمال شدہ چیزوں میں، اپنے ولیوں کے استعمال شدہ چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح برکتیں رکھی ہیں، کس طرح فضائل رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انشاءاللہ عز و جل وہ احادیث کریمہ کے ذریعے اور واقعات کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے آپ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے لوگوں نے وہ واقعات نہیں سنے ہوں گے، وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں یا پھر سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور برکات تبرکات جو ہیں، جو اللہ والوں کی جو استعمال شدہ چیزیں ہیں، ان سے بھی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔